السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ایس علی چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ یوٹیوب چینل پیارا پاکستان۔ ویورز، آج اب ہم بات کریں گے TLP کالعدم TLP کے احتجاج اور دھرنوں پہ، لیکن اس سے پہلے آپ نے ابھی تک اگر ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن پریس کر دیں۔ ویورز، ابھی ہم بات کریں گے کالعدم TLP یعنی تحریک لبیک پاکستان کے احتجاجی دھرنوں اور مظاہروں کی۔ ابھی تک کی دستیاب اطلاعات کے مطابق ویورز، لاہور میں مظاہرین اور پنجاب پولیس کے درمیان شدید شیلنگ اور پتھراؤ ہوا ہے۔ لاہور پولیس کے ترجمان کے مطابق 2 پولیس اہلکار اس پتھراؤ کے نتیجے میں شہید ہو چکے ہیں، جبکہ دوسری جانب مظاہرین کا کہنا ہے کہ یہ پولیس اہلکاروں کی شہادت کے ساتھ یا قتل کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ہم نے پتھراؤ نہیں کیا۔ ابھی سے کچھ دیر پہلے ہی وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا بھی ایک میڈیا کو ایک پیغام موصول ہوا ہے، جس پہ انہوں نے پولیس اہلکاروں کی شہادت پر کافی غم و غصے کا اظہار کیا ہے، اور انہوں نے پولیس انتظامیہ کو یہ ہدایت کی ہے کہ جتنے بھی مظاہرین ہیں، جتنے بھی شرپسند ہیں، ان کے ساتھ سختی سے نپٹا جائے۔ ویورز، ہم آپ کو بتاتے جائیں کہ جو مرکزی شورا ہے تحریک لبیک پاکستان کی، ابھی ان کی جانب سے جو اعلان یہ سامنے آیا ہے کہ اب ہمارے جو قائد ہیں، جو کہ لاہور میں خادم حسین رضوی صاحب کے جو فرزند ہیں اور اس جماعت کو ابھی جو لیڈ کر رہے ہیں، کہ ابھی پولیس کے ساتھ اور حکومت پنجاب کے ساتھ وہ خود آ کے مذاکرات کریں گے۔ اب ہماری شورا کوئی بھی انتظامیہ کے ساتھ کسی قسم کے کوئی مذاکرات نہیں کرے گی۔ اور آپ کو یہ بھی بتاتے جائیں، جو TLP تحریک لبیک پاکستان کے موجودہ امیر ہیں، قائد ہیں، وہ سعد رضوی صاحب، وہ ابھی تک نظر بند ہیں۔ اس مہینے میں جو ان کے حوالے سے اہم پیش رفت ہوئی تھی، 1 اکتوبر 2021 کو لاہور ہائی کورٹ نے ان کے چچا کی درخواست پر ان کی جو نظر بندی تھی اس کو وہ احکامات منسوخ کرنے کو حکم دیا تھا، لیکن پنجاب حکومت اس لاہور ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ چلی گئی تھی کہ جو لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے اس میں تمام تر شواہد کو مد نظر نہیں رکھا گیا۔ سعد رضوی کو پنجاب حکومت نے مفاد عامہ اور نقص امن عامہ کی وجہ سے نظر بند کیا ہوا تھا، تو لاہور ہائی کورٹ کو اس چیز کا پابند کیا جائے کہ وہ اپنے یہ جو ان کی نظر بندی ختم کرنے سے متعلق احکامات ہیں یا وہ جو ان کا حکم نامہ تھا اسے واپس لے۔ مزے کی بات یہ ویورز کہ اب آپ اندازہ لگائیں، یہ اتنا سینسٹیو ایشو ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی حکومت پنجاب کی اس ریکویسٹ پہ کسی قسم کا کوئی فیصلہ نہیں دیا۔ پہلی ہی سماعت کے بعد انہوں نے اس درخواست کو واپس لاہور ہائی کورٹ بھیج دیا ہے کہ یہ آپ دونوں فریق ادھر ہی لاہور ہائی کورٹ میں اس کیس کا فیصلہ نپٹا دیں۔ ویورز، میں تھوڑا سا آپ کو ماضی میں چلوں کہ یہ تحریک لبیک پاکستان اور حکومت کا کلیشز، ان کے آپس میں اختلافات کہاں سے شروع ہوئے ہیں۔ تھوڑا سا میں آپ کو پچھلے سال یعنی 2 اکتوبر 2020 میں لے جاتا ہوں۔ اسی اکتوبر کے مہینے میں یعنی 16 اکتوبر 2020 کو یورپی ملک فرانس میں ایک مسلمان نے ایک اسکول ٹیچر کا سر قلم کر دیا۔ اس واقعے کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ وہاں پہ آپ کو پتہ ہے وقتاً در وقتاً یورپ، خصوصاً یورپ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخانہ حاکے اور کارٹون وغیرہ شائع کرتا رہتا ہے۔ پوری مسلم امہ پچھلے 30 سالوں سے اس بات پہ شدید احتجاج بھی کر رہی ہے اور ہر سطح پہ، ہر فورم پہ اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہی ہے کہ یہ جو اس طرح کی حرکت ہے یہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے جذبات کے ساتھ ایک کھلواڑ ہوتا ہے، ایک مذاق اڑایا جاتا ہے اور یہ ہمارے مذہبی جذبات کو مجروح کیا جاتا ہے۔ خدا را یورپ کو، UN کو اس چیز کے انوالو کیا جاتا ہے کہ آپ یورپی ممالک کو اس چیز کا پابند کریں کہ وہ بالخصوص مسلمانوں کے مذہبی جذبات کے ساتھ اس طرح کی کوئی حرکت نہ کریں۔ لیکن یورپ جو کہ کہتا ہے کہ یہ فریڈم آف پریس ہے کہ اس پہ ہم کسی قسم کی پابندی نہیں لگا سکتے، وہیں آپ یورپ کا یہ منافقانہ طرز عمل بھی ملاحظہ فرمائیں کہ اس قسم کی حرکت دنیا کے باقی مذاہب کو چھوڑ کے، ہندوازم کو چھوڑ کے، یہودیت کو چھوڑ کے، ہم نہیں کہتے کہ ان کے ساتھ بھی خدا نخواستہ اس طرح کے کیا جائے، کسی کا بھی نہ کیا جائے، لیکن وہ جو یہ اپنی فریڈم ہے صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخانہ حاکے بنا کر اس کا اظہار کرتے ہیں۔ اپنی اسی پرانی روش کو آگے بڑھاتے ہوئے یورپی ملک فرانس نے اس طرح کی ایک کبھی حرکت کی، تو وہاں پہ ایک مسلمان اسٹوڈنٹ نے ٹیچر کا سر قلم کر دیا، کیونکہ اس ٹیچر نے وہ فلم جو تھی توہین آمیز کلاس میں دکھائی تھی۔
تو اس واقعے کو لے کے پورے یورپ میں بالخصوص فرانس میں مسلمانوں کے خلاف ایک نفرت کی شدید لہر اٹھی. حکومت کا عام طور پہ یہ ہوتا ہے رویہ کہ ایسے معاملات میں وہ دونوں فریقوں کو سنتی ہے, دونوں فریقوں کے جذبات کو ٹھنڈا کرتی ہے, مگر جو موجودہ فرانس کے صدر ہیں پریزیڈنٹ میکرون, یہ کوئی تھوڑا سے ان کا مینٹل لیول بہت کم ہے اور یہ تنگ نظر سے آدمی ہیں. انہوں نے اس چیز کو مسلمانوں کے خلاف استعمال کرنا شروع کر دیا, اور بدقسمتی سے صدر میکرون نے اس ٹیچر کے قتل کے بعد وہ جو گستاخانہ کارٹون تھے ان کو پورے فرانس میں بڑے بڑے پروجیکٹر پہ اور بڑی بڑی سکرینز پہ چلانا شروع کر دیا. اب جب یہ بات پاکستان تک پہنچی تو آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں 2014-15 سے لے کر علامہ خادم حسین رضوی صاحب صرف اور صرف اسی کاز پہ, اسی ایشو کو لے کے توہین رسالت کو اور توہین رسالت سے جڑے جتنے معاملات ہیں, اس میں قانون سازی ہے, ترمیم ہے, جو بھی ہے, اس کو لے کے یہ جماعت پاکستان میں ایک سیاسی افق پہ اور بڑے اس پہ ایک اپنا ایک اس نے اچھا خاصا ووٹ بینک بھی بنا لیا تھا اور اپنا ایک اچھا خاصا مقام بھی بنا لیا تھا. آپ کو یہ بھی حیرانگی والی بات میں بتاتا چلوں ویورز کے 2018 کے الیکشن میں جو پاکستان کی 3rd ہائیسٹ ووٹ لینے والی پارٹی تھی, 24 لاکھ ووٹ کم از کم جو اس پارٹی نے لیے تھے, وہ پیپل پارٹی سے بھی زیادہ, یعنی پنجاب میں اس کے ووٹ تھے وہ تھے تحریک لبیک پاکستان کے. تو 2018 میں عمران خان حکومت کے بعد جیسے یہ واقعات ہوئے تو تحریک لبیک پاکستان وہ سڑکوں پہ نکل آئی. علامہ خادم حسین رضوی صاحب اس وقت تک زندہ تھے. انہوں نے بڑی شدت اور بڑی سختی کے ساتھ گورنمنٹ آف پاکستان سے مطالبہ کیا کہ آپ فی الفور جو فرانسیسی سفیر ہیں ان کو ملک بدر کر دیں اور ہمارے ملک میں جتنی بھی فرانسیسی مصنوعات آتی ہیں ان کا بائیکاٹ کر دیں سرکاری سطح پر. اب یہاں پہ میں آپ کو تھوڑا سا جو ہماری موجودہ گورنمنٹ ہے ان کی بھی ایک نااہلی اور نالائکی کے ایک عنصر آپ کو بتا دوں کہ پچھلے سال نومبر کے مہینے میں گورنمنٹ آف پاکستان نے پرائم منسٹر عمران خان کی ہدایت پہ وزیر داخلہ بریگیڈیئر اعجاز حسین شاہ, جو ہمارے مذہبی امور کے وزیر نور الحق قادری اور کمشنر اسلام آباد عامر احمد خان کی سربراہی میں 3 رکنی کمیٹی بنا کے علامہ صاحب کے پاس بھیجی, کیونکہ انہوں نے فیض آباد انٹرچینج پہ دھرنا دیا ہوا تھا, تو کہ آپ علامہ صاحب کے پاس جائیں اور ان کے ساتھ معاملات طے کریں. اب ویورز آپ یہاں پہ گورنمنٹ کی نالائکی ملاحظہ فرمائیں کہ ہمارے 3 آفیشیل گورنمنٹ آفیشیلز فیڈرل گورنمنٹ کے پروونشنل بھی نہیں علامہ صاحب کے پاس جاتے ہیں, ان کے ساتھ طویل مذاکرات کرتے ہیں اور اس مذاکرات کے بعد یہ ان کے ساتھ ریٹن میں ایک معاہدہ کرتے ہیں, ایک ایگریمنٹ کرتے ہیں جو کہ ابھی بھی آپ کو یوٹیوب پہ اور گوگل سے مل سکتا ہے, جس میں یہ علامہ صاحب کو یقین دہانی کرواتے ہیں کہ ہم 2 مہینوں کے اندر اندر پارلیمنٹ میں مشاورت کر کے فرانسیسی سفیر کو ملک بدر کر دیں گے. یعنی کہ انہوں نے اس وقت صرف اور صرف اپنے سر سے ایک بلا کو ٹالنے والا کام کیا, مستقل اس کا کوئی حال نہیں نکالا. علامہ صاحب ان کی یقین دہانی اور تیری معاہدے کے بعد اٹھ جاتے ہیں, 2 مہینے کا ان کو الٹیمیٹم دے کے وہ دھرنا اور وہ مظاہرین وہاں سے اٹھ جاتے ہیں. ابھی اس بیچ علامہ صاحب کی کرونا وائرس سے یا کسی بھی طرح ان کو بیماری ہوئی اور وہ فوت ہو جاتے ہیں. ان کی فوتگی کا دن مینار پاکستان پہ ان کا بہت بڑا جنازہ تھا. اسی جنازے کے اندر جو تحریک لبیک پاکستان کے نائب امیر تھے انہوں نے 18 رکنی شورا کے متفقہ فیصلہ سے خادم رضوی صاحب کے بیٹے سعد رضوی کو جماعت کا اگلا امیر مقرر کر دیا. اب میرا خود اور بہت سارے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ شاید یہ جو سعد رضوی ہیں یہ ینگ ہیں, یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے ہیں, اور یہ شاید ان کے جذبات میں وہ شدت نہ ہو جو علامہ صاحب کے رویے میں تھی, جو علامہ صاحب کے جذبات میں تھی. لیکن یہ معاملہ اس کے برعکس ہی نکلا. انہوں نے جنازے میں ہی اعلان کر دیا تھا کہ میں اپنے والد صاحب کے مشن کو اور انہی کے نظریات کو لے کر آگے چلوں گا. تو وہی ہوا. 2 مہینے جیسے پورے ہوئے, اپریل 2021 کے مہینے میں تحریک لبیک اپنے قائدین کے ساتھ اور کارکنوں کے ساتھ دوبارہ سڑکوں پر آ گئی کہ آپ نے جو ہمارے ساتھ ایک تحریری معاہدہ کیا تھا اس پر عمل درآمد کریں, یعنی فرانسیسی سفیر کو آپ ملک بدر کر دیں. اپریل 2021 کے مہینے میں یہ ہوا. 20 اپریل کو انہوں نے پورے ملک میں دھرنے کی کال دی. تو 11 اپریل کو حکومت پاکستان اور پنجاب حکومت نے علامہ سعد رضوی کو ان کے گھر پہ نظر بند کر دیا. پہلے ان کو قید کر دیا, اس کے بعد ان کو ان کے گھر پہ ابھی تک وہ نظر بند ہیں. ان کی جو قید تھی ان کو جیل بھیجنے سے اس واقعے نے پورے ملک میں وہ جلدی پہ تیل والا کام کیا, اور یہ مظاہرے اور یہ جو ایک شدت پسندی تھی یہ پورے ملک میں پھیل گئی. حکومت کے لیے اس کو کنٹرول کرنا مشکل ہو گیا. پھر دوبارہ حکومت کے ان کے ساتھ مذاکرات ہوئے, پھر حکومت نے ان سے ٹائم لیا اور پھر یہی بات دہرائی گئی کہ ہم جو ہماری پارلیمانی کمیٹی ہے جس میں تمام جماعتوں کے نمائندے شامل ہوں گے,
ان کے ساتھ مشاورت کر کے یہ جو آپ کا مطالبہ ہے فرانسیسی سفیر کو ملک بدر کرنے والا، اس پہ آپ کو آگاہ کریں گے۔ اب تیسری دفعہ حکومت نے پھر ان کے ساتھ وعدہ خلافی کی، بجائے اس کے کہ ان کو اسی وقت بتا دیا جاتا، حکومت نے وقت لے کے تو پارلیمنٹ سے ان کو کالعدم قرار دے دیا، یعنی کہ TLP تحریک لبیک پاکستان وہ کالعدم جماعت ہوگی، ان کے اثاثے منجمد ہو گئے، ان کے بینک اکاؤنٹس بین ہو گئے۔ علامہ خادم رضوی صاحب کے نام سے چلنے والے تمام یوٹیوب چینلز، فیس بک پیجز اور سوشل میڈیا پہ جتنے اکاؤنٹس تھے جو ان کے حق میں بہت زیادہ ایکٹیویٹ تھے، حکومت پاکستان نے وہ سارے بین کر دیے، بند کر دیے۔ اب یہاں پہ ایشو یہ ہے کہ ابھی وہ جماعت دوبارہ نکلی ہے کہ ہمارے ابھی ان کے دو مطالبات ہیں، ایک تو فرانسیسی سفیر کو فی الفور ملک بدر کیا جائے، حکومت پاکستان سرکاری سطح پہ فرانس کے ساتھ تمام قسم کے تعلقات ختم کر دے، دوسرا انہوں نے اپنے امیر سعد رضوی کی رہائی نظر بندی ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ آج جو ابھی تک اطلاعات تھی کہ اسلام آباد کی طرف موو سے پہلے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے وزیر قانون پنجاب راجہ بشارت کی سربراہی میں 2 رکنی وفد بھیجا ہوا تھا TLP کی شورا کے پاس کہ آپ اس مسئلے کو بیٹھ کے حل کریں، یہ جو آپ امن و امان کا مسئلہ بنا رہے ہیں یہ ملک کے مفاد میں نہیں ہے۔ تو ابھی تک جو اطلاعات ہمیں ملی ہیں اس کے مطابق وہ مذاکرات بالکل ناکام ہو گئے ہیں، اور اب ان کی شورا نے اعلان کر دیا کہ اب حکومت سے کسی قسم کے بھی مذاکرات ہوں گے تو وہ علامہ سعد رضوی خود کریں گے، ہماری اب شورا حکومت کے ساتھ کسی قسم کے بھی کوئی مذاکرات نہیں کرے گی۔ ویورز، یہاں آپ کو یہ ہم بتاتے چلیں کہ جب پہلی دفعہ میاں محمد نواز شریف صاحب کے دور حکومت میں، یہ جو پچھلا دور حکومت تھا، علامہ خادم حسین رضوی صاحب اپنی پوری طاقت کے ساتھ پہلی دفعہ منظر عام پر آئے، اس وقت بھی ایشو یہی تھا کہ پارلیمنٹ میں کوئی تھوڑی سی کوشش کی گئی تھی، اس آئینی ترمیم کے ساتھ چھیڑ چھاڑ ہوئی تھی، تو بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ اس وقت بھی خادم رضوی صاحب کو استعمال کیا گیا تھا اور وہ کسی کے کہنے پر آئے تھے اور کوئی انہیں لے کر آیا تھا۔ تو اس وقت بھی جو ملک کے اندر سنجیدہ لوگ تھے انہوں نے یہ مشورہ دیا تھا کہ یہ جو آج آپ صرف ایک سول گورنمنٹ کو، پولیٹیکل گورنمنٹ کو پریشرائز کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ یہی لوگ کل کو آپ کے گلے پڑ جائیں گے۔ لیکن اس وقت ان باتوں پر کوئی توجہ نہیں دی گئی۔ ان لوگوں نے بتایا کہ اس سے پہلے آپ یہی تجربہ طالبان کے ساتھ کر چکے ہو، یہی تجربہ آپ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے ساتھ کر چکے ہو۔ ان دونوں نے واپسی آپ ہی کا گریبان پکڑا اور اس ملک کو، اس ملک کی معیشت کو اچھا خاصا نقصان دیا۔ ہمارے 80 سے 90 ہزار لوگ شہید ہوئے، ہمارے فوجی جوان شہید ہوئے، متحدہ قومی موومنٹ نے ہمارے معیشت کا ستیہ ناش کر دیا، شہر کراچی کو تباہ و برباد کر دیا۔ لیکن ان دونوں کے پیچھے بھی یہی ذہن سازی تھی، یہی سوچ تھی کہ ہم وقتی ان سے فائدہ لے لیں گے اور اس کے بعد انہیں ہم ختم کر دیں گے، لیکن وہ پھر ختم نہ ہوئے۔ انہوں نے ٹھیک ٹھاک اس ملک کو نقصان دیا، معیشت کی تباہی لائی، اور اس کے بعد پاکستان آرمی کو ایک بہت بڑا آپریشن کر کے انہیں ختم کرنا پڑا۔ ویورز، انشاءاللہ جیسے اس مسئلے پہ ہمیں مزید کوئی اپڈیٹس ملتی ہیں ہم آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔